بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی انٹرویو رکھوں گا جو کچھ دیر پہلے حکومتی اہم وزیر یعنی فواد چودھری صاحب نے اس میں حکومت کے خلاف اہم انکشافات کیے، یعنی حکومت کا پوسٹ مارٹم کر ڈالا۔ اس کی انٹرویو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے جو سوال جوابات دیے اور جو سوالات ان سے کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز اور تہلکہ انکشاف، حکومتی اہم وزیر جناب فواد چودھری نے اپنے ہی ایک تازہ امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے، اور فواد چودھری صاحب موجودہ حکومت کے بڑے دبنگ وزیر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر کے رکھ دیا اور اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ برملا انہوں نے اعترافات کیے ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے اس ناکامی کا ملبہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ڈال دیا ہے۔ میں اس انٹرویو کا تبصرہ بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ وہ انٹرویو بھی بتاتا جاؤں گا۔ امریکی اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا، جو پہلا سوال تھا کہ عوامی خواہشات کے مطابق آپ کی حکومت تو تبدیلی نہ لا سکی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو فواد چودھری نے آگے سے کاؤنٹر نہیں کیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے یا ٹائم مزید ہے، ہم آگے چل کر کچھ کام کریں گے۔ انہوں نے برملا کہا، توقعات تو بڑی تھی، ہم تو صرف نٹ بولٹ ٹائٹ کرنے نہیں آئے تھے، پورے سسٹم کو ٹھیک کرنے آئے تھے، اور یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکے۔ اینکر کا دوسرا سوال تھا، عام تاثر ہے عمران خان صاحب اہل ہے، ایماندار ہے، ویژن میں بڑے صاف ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو تجربہ کار ٹیم نہیں ملی۔ یہ ٹیم کی خرابی یا لیڈر کی خرابی ہے؟ تو فواد چودھری صاحب نے پٹ سے جواب دیا، جناب ٹیم تو لیڈر ہی سلیکٹ کرتا ہے، یعنی اس لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ سول سپریمیسی چل ہی نہیں سکتی۔ پھر کہا، پولیٹیکل کلاس سائڈ پر ہو گئی، اس کی جگہ بیوروکریسی نے لے لی، یعنی مشیروں نے، ایڈوائزر وغیرہ نے، اور وزیر اعظم نے یہ غلط کیا ہے، انہیں سیاسی لوگ لینے چاہیے تھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمزور لوگوں کو لگانے کا مشورہ اس کو کس نے دیا، یعنی جو ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اشارہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی جانب کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس چیز کا نقصان ملک کا تو ہوا، مگر عمران خان صاحب کی اپنی ذات کو بھی ہوا ہے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے۔ اینکر نے تیسرا سوال کیا کہ الیکشن سے پہلے آپ کے پاس تجربہ کار لوگ تھے، یعنی جہانگیر ترین، اسد عمر، شاہ محمود قریشی وغیرہ، تو کیا وزیر اعظم نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ سمجھ سکے۔ جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بنے، ان کو جہانگیر ترین نے ہٹایا، اور بعد میں جب اسد عمر صاحب آئے تو انہوں نے جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا۔ آج بڑی باتیں کی انہوں نے، اور وہ حکومت کے اہم وزیر کے عہدے پر بھی پائے گئے، یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہے۔ پھر کہا، حد تو یہ کہ جب دھرنے میں ہمارے لوگوں پر کیسز بنے، آج تک ہم وہ بھی ختم نہیں کروا سکے، جو کارکنان تھے، ہمارے جو ورکر تھے، ان پر اب تک وہ کیس موجود ہے، ہم ختم نہیں کروا سکے۔ پھر بڑی اہم بات کی انہوں نے، یہ سب سے اہم بات ہے، نہ ہم پولیس ریفارم لا سکے اور نہ ہم جوڈیشری ریفارم کر سکے، بس ہم صرف روٹین کی حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اسی سے بڑا اعترافی جرم کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ اعترافی جرم کیا ہے۔ اینکر کا چوتھا سوال تھا، کیسے بیوروکریٹ نے حکومت پر اٹیک کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا، میرے خیال میں یہ حیرت کی بات تھی، یا بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے فواد چودھری صاحب نے۔ کہا کہ اپوزیشن نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا، یہ تو میرے بھائی اپوزیشن کا کام ہی نہیں ہے، اپوزیشن تو گورنمنٹ نہیں چلاتی۔ تو فواد چودھری صاحب کو کسی چیز کا دکھ تو ہے، اور وہ دکھ یہ ہے کہ اپوزیشن نے
کچھ نہیں کیا، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف خاموشی اختیار کر کے کچھ نہیں کیا، یا حکومت کے خلاف محاذ کھول کر حکومت کو گرا دیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا۔ میرے خیال میں ان کا خیال یہی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہی کہ عمران خان کو بیلنس رکھنی پڑے گی، اور یہ بالکل درست ہے کہ حکومت کو بیلنس رکھنی پڑتی ہے سیاست اور گورننس کا۔ اور بہت اہم بات وہ کر گئے، کہتے عمران خان کو پورا احساس ہے، اور کیبنٹ میٹنگ میں ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس صرف 5 یا 6 مہینے ہے، پھر وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہتے کہ پولیٹیکل ٹیم نہیں ہے، تب ہی پرابلم بنتے جا رہے ہیں حکومت کے لیے۔ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اتنے سارے ایڈوائزر یہ کب ہوتے ہیں اس طرح؟ یعنی حکومت میں اس طرح کے اتنے زیادہ ایڈوائزر کہاں سے آتے ہیں، یعنی مشیر وغیرہ وغیرہ۔ تو اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ اتنے سارے اسپیشل معاونین خصوصی یہ کدھر ہوتے ہیں؟ سارے غیر منتخب لوگ ہیں، اور یہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں۔ نان الیکٹڈ لوگ ڈیسیژن میکنگ پاور میں، یعنی عملی طور پر پارلیمنٹری فارم آف پاور میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی اکثر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، لیکن ان کے ساتھ جو موجودہ کیبنٹ میں موجود غیر منتخب لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو پسانا چاہتے ہیں، ورنہ خان صاحب خود کام کرنا چاہتے ہیں، کام کے موڈ میں ہے۔ لیکن جس طرح انہوں نے انکشافات کیے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کو آگے مزید پسایا جا رہا ہے۔ اچھا، آگے وہ کیا کہتے ہیں، وزیر موصوف فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عملی طور پر صدارتی نظام بن چکا ہے، اور اہم بات یہ کر ڈالی کہ سوچ آپ کا کتنے بھی اچھا ہو، آئیڈیاز آپ کے پاس جتنی مرضی اچھی ہو، اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور بار بار کہتے ہیں ٹیم کی سلیکشن کس نے کرنی ہے؟ کپتان نے، اور وہ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی ناکامی وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ڈالی۔ اینکر نے 5واں سوال کیا کہ آپ نے مشورہ نہیں دیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے یعنی کوکہا لگایا، نہیں جناب، میرے مشورے آج کل فارغ ہے اور میرے مشورے نہیں مانے جاتے۔ اب بڑا جو امپورٹنٹ سوال ہے، سب سے اہم سوال، وہ ذرا اس پر ذرا غور کیجئے۔ اینکر نے سوال کیا، تقریباً آخری سوال اور اہم سوال تھا یہ۔ اینکر پوچھتے ہیں آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹری میں ہے، کہتے کہ آج کے 3 سال بعد آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ سوال اینکر کا تھا۔ تو فواد چودھری نے جواب دیا کہ پاکستان میں کدھر 3 سال کی پلاننگ ہوتی ہے، یہاں تو 6 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے۔ میں اس بات کو یہ سمجھ لیتا ہوں فواد چودھری صاحب کی، کہ جناب فواد چودھری صاحب نے بہت ہی کڑاکے دار بات کہی ہے کہ پاکستان میں 3 سال کی حکومت کہاں ہوتی ہے، یعنی کچھ سالوں کی حکومت ہوتی ہے یا اس سے بھی کم۔ تو بہرحال یہ انٹرویو ہوا ہے یا کروایا گیا ہے، جناب یہی طریقۂ واردات ہوتا ہے، کسی کو بدنام کرنے کا اور کسی کو ہٹانے سے پہلے پلاننگ کا۔ اب جو فواد چودھری صاحب نے حالیہ امریکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں تو انہوں نے بڑے انکشافات حکومت کے خلاف کیے ہیں، بڑے اہم یعنی باتیں کی ہے۔ تو اب سوال یہ بنتے ہیں کیا حکومت واقعی ناکام ہو گئی ہے یا حکومت کو ناکام کرایا جا رہا ہے؟ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس واقعی ٹائم بہت یعنی کچھ بہت ہی ٹائم کم ہے۔ انہیں مزید عوامی مفادات کے لیے کام کرنا ہوگا اور ملک کے مفاد کے توقعات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، تب جا کے عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے، ورنہ خان صاحب کے لیے مزید مشکل بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح کچھ دن پہلے شوگر اسکینڈل سامنے آیا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور بعد ازاں جو سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز احسان صاحب کا کیس چل رہا ہے،
اس میں بھی انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اب موجودہ جو ہمارے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر فواد چودھری صاحب نے اپنے حالیہ انٹرویو میں انکشافات کیے حکومت کے خلاف، تو یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑا چارج شیٹ ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے موجود یعنی اپنے اندر ان کے جو صفوں میں موجود اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر کڑی نظر رکھے اور معاملات کو خود عمران خان صاحب ہینڈل کرے، کیونکہ وقت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ابھی حکومت کے 2 سال پورے ہونے کو ہے، لیکن عوامی مفادات میں کچھ منصوبے قائم نہیں کیے گئے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست سمت لے جائے، ورنہ آگے ان کے لیے حالات کچھ زیادہ ہی خراب آ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیے، آپ کا میزبان انور زیب حسن زئی۔ اللہ حافظ۔